آپ لوگوں نے جناب پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، اور آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب پہنچے ہوئے جناب برگن سٹاک میں، اٹس اے ریزورٹ، اور ٹاپ آف دا ہل پہ ہے، ہل کی ٹاپ پہ ہے، اور جس طریقے سے دیکھا جائے اگر تو وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں، ویری نائس، بڑی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اس میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے ڈیلیگیٹس کی طرف سے، چاہے وہ ایرانین ہوں چاہے وہ امریکنز ہوں، اور فیلڈ مارشل صاحب کی تو تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی بھی بیچ میں سے باڈی لینگویج ہمیں بڑی پازیٹیوٹی شو کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی بھی۔ کیا ہے کیا سر چکر کی چلایا تسی کی انہوں نے کچھ پڑھا کے بھیجا سی تسی اختیار صاحب وزیر اعظم صاحب نے؟ ویسے ایک گل میں یاد کروں، آئی ایم سوری آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب کی جو ڈریسنگ ہے نا، باقی کام چھوڑ جو ہونا تو جناب باقی ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب آپ وین یو آر ورکنگ یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس، اور ان کے جناب کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، جو بھی وزیر اعظم ہو چاہے جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، لیکن جو ڈریسنگ ہے وہ کون کرتا ہے؟ اور مجھے وہ میں جاننا چاہتا ہوں جی، دیٹس ٹو گڈ۔ تھینک یو ویری مچ رانا صاحب انوائٹنگ می ان یور شو۔ ان فیکٹ پرائم منسٹر کی صرف ڈریسنگ ہی نہیں اچھی، بندہ تے دس دیو نا، تسی بندے نو گول کر رہے ہو، تسی میں تو پوچھ رہے کون ڈریسنگ کردا ہے؟ آپ کر دے نے کوئی کردا ہے؟ نہیں، وہ شروع سے ہی خوش لباس بھی ہیں، اور جو لوگ خوش لباس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ لیڈس ٹو خوش اخلاقی، وہ خوش اخلاق بھی ہوتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو وہ خوش بخت بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف واز آلسو ویری فیمس فار ہز خوش لباسی اور اچھا لباس پہنتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں، بڑی وائبرنٹ ہیں۔ ایک وہ پاکستان جو آج سے 4 سال پہلے جس کے ٹوٹنے ووٹنے کی باتیں ایک لوگ کرتے تھے، وہ الحمدللہ آج سلامت کھڑا ہے۔ جس کی دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی وہ دیوالیہ نہیں ہوا، آج پہلے سے زیادہ مسکولر باڈی کے ساتھ وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ اور جس پاکستان کو اختیار صاحب there is lot to be done، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہو سکتی تھی، عوام کو ریلیف مل سکتا تھا، مزید مل سکتا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا۔ کیوں؟ وہ پاکستان جس کے مطلب سفارتی دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا، الحمدللہ آج پوری دنیا اس کے گرد کھڑی ہے۔ جیسے آج آپ نے سوئٹزرلینڈ کی بات کی، دنیا کھڑے ہو کر تالی بجا رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کھڑے ہیں وکٹری سٹینڈ پر، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ عنقریب یہ گورے آپ کو اردو بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، پیٹرول کی انشاءاللہ۔ اچھا، اور آج آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں اتنی بڑی کٹوتی کے بعد رانا مبشر صاحب کے گالوں پر بھی لالی آ گئی ہے۔ نہیں وہ لالی نہیں، اچھا چلے وہ کچھ وجہ کچھ اور تھی ویسے۔ یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ لالی جو ہے یہ ہم اور بڑھائیں گے۔ اچھا مطلب ایک منٹ رک جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید کم ہوں گی، یہ کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ صرف پیٹرول نہیں، یہ تو آپ کے لیے درجنوں نئی اوپننگز جو ہے وہ کھلنے جا رہی ہیں۔ پیٹرول بھی سستا ہوگا، تھوڑا سا ڈیزل بھی سستا، اچھا ٹریلر، گیس بھی آپ کو ملے گی، ٹریڈ بھی آپ کو ملے گی، آپ کے لیے نئے راستے، نئے ایونیوز کھلنے جا رہے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی ری برتھ اینڈ ریسرجنسی، ریسرجنٹ پاکستان۔ تو آپ کو تو نئی دنیا ملے گی۔ آپ دیکھیں گے اب وہ والا پاکستان نہیں ہے، اب یہ واقعی میں وہ ایشین ٹائیگر بن چکا ہے۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل دونوں جو ہیں وہ فینٹاسٹک ہیں۔ پھر ویسے نقوی کا بھی ذکر میں ضرور کروں گا، از آلسو وہ، اور اسحاق ڈار صاحب، اور پھر ان کی ٹیم، آئی بلیو ان ٹیم ورک، اینڈ انہوں نے پروف کیا کہ ٹیم ورک از اے ڈریم ورک۔ اب اچیومنٹ جو ہے وہ جاری ہیں، اس کو آپ فتوحات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستانی قوم کے لیے ہر روز اچھی خبر آئے گی۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی تو آپ کی بجلی بھی سستی ہوگی، آپ کو گیس بھی سستی ملے گی، تو آپ تو کہہ رہے ہیں مہنگائی بھی کم ہوگی۔ اچھا آپ تو کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوگی، گیس کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی جا رہی ہیں، اور بجلی کی قیمتیں کم ہونی جا رہی ہیں۔ کتنے عرصے میں کم ہونی جا رہی ہے؟ ایویں کچھ مطلب خوش زیادہ ہی نہ خوش ہوتے رہیے۔ رانا صاحب، میں کوئی
کوئی ایسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اتنی اچھی اسٹیٹمنٹ یا اتنے اچھے موقع پہ کوئی مزہ کر رہا ہو، لیکن میرے خیال میں اب جو سفر آپ کی ترقی اور خوشحالی کا شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو ہر 10-15 دنوں بعد کوئی ایک نہ ایک اچھی خبر ملتی رہے گی۔ اچھا، ہر 10-15 دن بعد قیمتیں نیچے آتی رہیں گی، چلیں۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی خبر دے دی آپ نے۔ اچھا، مزید یہ بتائیے گا، یہ یہاں پہ جو افواہوں کا بازار گرم ہے کہ جناب شاید وزیر اعظم صاحب چینج ہو رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ باڈی لینگویج دیکھیں جس طریقے سے وہ، اب مجھے، لیکن پھر بھی افواہیں تو ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ ہی میں ایک اور بھی کوشچن کر دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ ہی جواب دے دیجیے گا۔ کیبنٹ چینج ہونے جا رہی ہے، کیبنٹ کے اندر ری شفل ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ افواہوں کا بازار جو ہے نا، یہ اب پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 اب حکومت چل رہی، 2 سال گزر گئے، 3 سال رہتے ہیں ان بیچاروں نے۔ یہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی ایک کم وقت ایک چیز ہوتی ہے، اٹس اے بیک گراؤنڈ میوزک، نتھنگ ایلس۔ اچھا، بیک گراؤنڈ میوزک میں کچھ تو آرکیسٹرا ہوتا ہے پورا، لیکن اس وقت آپ کو صرف ایک طبلے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آئے گا، آرکیسٹرا نہیں۔ تسی آرکیسٹرا دی گل تے اس طرح کہہ رہے ہو اختیار صاحب جس طرح کو ہالی ووڈ بیٹھے ہو تسی، اسی ہالی ووڈ نہیں بیٹھے ہوئے، اسی پاکستان وچ تے پیچھے طبلے دی آواز آئے گی۔ اچھا اچھا، تو ٹھیک ہے۔ کیبنٹ میں چینجز ہو رہی ہے، کیبنٹ ریشفل ہو رہی ہے۔ تو کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ میں ریشفلنگ کرنا یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، وہ جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں ایسے یہ دیکھیں، یہ اب یہاں پہ سیاسی سٹیٹمنٹ آپ دینی شروع کر دی ہے آپ نے۔ اچھا خاصا آپ چل رہے تھے، نہیں یہاں پہ آ کے آپ نے نا ایسا فردوس کٹ مارا ہے نا، بالکل جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ری شفل ہونے جا رہی ہے لاسٹ ویک آف جون میں، فرسٹ ویک آف جولائی میں، یس اور نو؟ یہ بتائیں آپ کیوں ادھر گھما رہے ہیں باتوں کو؟ تو جی عاشق جائے سوال کر دے ہو تو میں فردوس جائی جواب دوں گا۔ نہیں اچھا چلو دسو تو صحیح نا، چینج ہو رہی ہے، ری شفل ہوتا ہے، ری شفل ہونے میں کیا برائی؟ اچھا میں نہیں، ری شفلنگ از ویری گڈ اینڈ چینج از آلویز گڈ، میں تو اپریشیٹ تو ہونے جا رہی ہے نا، ہونے جا رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر نے کچھ سارے وزراء کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کر رکھی ہے اور وہ رپورٹیں بن کر آ چکی ہیں، تو اس کی روشنی میں اگر وہ کوئی فیصلے کریں گے تو شاید کچھ ری شفلنگ ہو جائے، کچھ لوگ فارغ ہو جائیں، کچھ لوگ نئے آ جائیں۔ ایک اور خبر ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے، یہی بات ہوگی نا، کیونکہ رپورٹیں آ گئی ہیں، جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، جو کام کر رہے ہیں لازمی بات، اور ان کی جگہ وہ رہیں گے، جو نہیں کر رہے ان کی جگہ نئے بندے آ جائیں گے، تو ری شفل ہو رہا ہے نا، مطلب تو یہی ہوا ہے نا۔ جی بڑی مہربانی، آج سیدھی گل کر دیتی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے زور لانا پیا ہے۔ سر تسی میرے پر کیوں جلانا چاہ رہے ہو؟ نہیں آپ کے پر اس میں ری شفل میں پر کدھر سے جلتے ہیں، منو یہ نہیں سمجھ رہے، ری شفل کیبنٹ ہوتی رہتی ہے، اٹس اے نارمل روٹین۔ سر میں اپنی کٹ کارڈ سے بڑا بیان کبھی نہیں دیتا، لیکن ری شفلنگ کے لیے جو مطلب اگر یہ وزیر اعظم کی چوائس ہے، ان کا پروگیٹو ہے، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ میری ٹیم میں نہیں رہے گا، سو وہ اس کی جانچ لے رہے ہیں اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ میرے خیال میں جب واپس آئیں گے، جب وزیر اعظم صاحب سوئٹزرلینڈ سے، تو اس کے بعد اس پہ میرے خیال میں نئے بندوں کے نام آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیٹس میک اٹ دس وے، میں اور آسان کر دیتا ہوں، وزیر اعظم کو ضرور اس کی جانچ لینی چاہیے، اور میرے سمیت اگر میری بھی کارکردگی اچھی نہیں ہے، میری جگہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم کرنا چاہیے، تاکہ آگے بڑھیں۔ اب ہمیں اپنی وزارتوں سے، اپنے عہدوں سے، اپنی قد کاٹ سے اور اپنی ذات سے آگے سوچنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ چلے مطلب ہے جناب کے۔ اچھا ایک اور چیز بتا دیں ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ نئے صوبوں کی طرف جایا جائے گا، لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جایا جائے گا، یا نئے یونٹس بنائے جائیں گے؟ ویری کوئکلی، اس پہ گھمانا نہیں ہے بات کو، آپ نے اسٹریٹ آنسر دینا۔ سر بالکل یہ سارے آپشن زیر غور ہیں، بٹ اس وقت نتھنگ ہیز بین ڈیسائیڈڈ، کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جو آپشن آپ نے تینوں بتائے ہیں، ان ساری چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے، سنس وی آر ناٹ اے سنگل میجورٹی کہ ہم خود فیصلے لے سکیں،
It's a coalition type of government. تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہوتے شاید اب تک ہم بہت سارے چلے میں آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ سجیشن آئی ہے نا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار نئے صوبے آپ جناب یونٹس بنا لیں نئے, تو یہ تو سجیشن کی بات تو ہو چکی ہے نا. تو کب تک ویسے فیصلہ کر لیں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں بجٹ کے فوراً بعد یا بجٹ کے دوران یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اٹ از انڈر کنسیڈریشن اینڈ انڈر ڈسکشن بٹوین دا کولیشن پارٹنر. سنس جی بی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی فارمیشن بھی ہونے جا رہی ہے, آگے کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے, تو وہ ساری باتوں میں ڈسکس ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں. تو جو جس پر کنسنسس ہوا وہی کریں گے. بس ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ الیکشنوں سے فارغ ہو جائیں کشمیر کے اور گلگت بلتستان کی حکومت بنانے کے بعد, تو پھر اس کے بعد جناب آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس سسٹم کی طرف چلنا ہے. ایسا ہی ہے نا اختیار صاحب؟ اچھا, آئی ہوپ سو.